اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ کون سی خوراک ہیں جو دل کی صحت کو بہترین رکھتی ہیں؟ دیکھیے ایک بہت ہی زبردست کوٹیشن ہے کہ وی آر وٹ وی ایٹ، ہم وہی ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ دل کی صحت کو ماپنے کے لیے کون سے بہترین ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں؟ کولیسٹرول کا ٹیسٹ کروا لیں بالکل ٹھیک، اور ایک ECG۔ اوکے، یہ دوبارہ سوال، اگر کسی کو ایسی کنڈیشن آ جائے اور اس کے قریب بہت سارے ایسے لوگ ہوں تو ایک لفظ ہے CPR کرنا، تو لوگ دوسرے جو ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا ایسا کریں کہ اس مریض کی اس وقت اس کو کوئی ریلیف مل جائے؟ اگر کوئی اچانک سے گرتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ایک اسکول ٹیچر کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، بالکل، تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچانک سے گر جاتا ہے، بے سود ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اس میں جو آس پاس لوگ ہیں ہم کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس کے سینے کو دبانا شروع کر دیں۔ اوکے، دونوں ہاتھوں سے؟ یس، اسے کہتے ہیں CPR ایک سمجھ لیں کہ لائف سیونگ مینوور ہے۔ اوکے، بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ جناح ہاسپٹل ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، آپ لاہور کے ایک معروف ایریا میں اپنی پریکٹس بھی کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ایسے کتنی پرسنٹیج میں لوگ دل کے عارضہ میں جو لوگ گرے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے پرسنٹ آتے ہیں جو آ کے جن کو سٹنٹ ڈال جاتا ہے، یا کتنی پرسنٹیج ہے جن کو آپ آرگینک فوڈ پہ ڈال دیتے ہیں؟ دیکھیں آرگینک فوڈ جب ایک دفعہ ایونٹ آ گیا، بیماری ڈائگنوسس ہو گئی، اس کا ڈائگنوسس بن گیا، تو پھر تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو بڑا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس میں سمجھو کہ 90% چانس ہوگا سٹنٹ ڈلے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اگر سمپل چیسٹ پین تھی جو کہ ایک شک کی بنا پہ آیا پیشنٹس کا، انہوں نے سارے ٹیسٹ کیے ٹھیک آئے، تو پھر تو ضرورت نہیں پڑتی، پھر تو اس کو ظاہر ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں لائف اسٹائل موڈیفکیشن اور ڈائٹری موڈیفکیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہیلتھ کیئر ود الیاس رانا میں خوش آمدید۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کو۔ آج ہم آپ کے بہت سارے مسائل کے بارے میں ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ شکر اللہ کا۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروف ترین زندگی سے ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکالا۔ مجھے یہ پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب، کس عمر میں ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دل دے بیٹھتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو دل لینا اور دل دینا جو نا یہ جذبات کے معاملات ہیں، جی یہ احساسات اور فیلنگز ہیں جی جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دل کے ساتھ ہی ہے، تو انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ ہی بات کریں گے۔ ابھی ہم دل کی بیماریوں کے متعلق جی بالکل۔ جی ناظرین، ابھی ہم دل کی بیماریوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی تشویشناک حالت ہے ہمارے معاشرے میں جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، ہارٹ اٹیک کی اتنی زیادہ پرسنٹیج بڑھ گئی ہے۔ ہم سنا کرتے تھے کہ ایک 50 یا 60 سال کی عمر میں جا کے لوگوں کو کہیں اٹیک والے معاملے ہوتے تھے۔ آج کل ایک تو بتائیے کس عمر میں ہارٹ اٹیک آنا زیادہ شروع ہو گیا اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں جیسا کہ ہم بکس میں پڑھتے تھے، جی اوور آل ابھی بھی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر اگر بیماری مردوں میں 55 سال سے پہلے آ جاتی ہے، خواتین میں 65-60 سے پہلے آ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں پری میچور کورونری آرٹری ڈیزیز، مطلب یہ اپنے وقت سے پہلے آنے والی بیماری ہے۔ مگر پاکستان میں سچویشن کافی گمبھیر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 10 سالوں کے اندر ایسے وہ تمام لوگ جن میں بیماری 50-60 سال کے بعد آتی تھی اب 30 سے 40 سال میں آ گئی۔ مثلا اگر کہا جائے کہ بیماری 20 سال پہلے آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ بات بالکل درست ہو گئی۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس فکر سے لاحق ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں دل کا کوئی عارضہ تو نہیں ہو گیا، ایسے لوگوں کو آپ کیا کریں گے کہ آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کن چیزوں سے پرہیز کریں یا کون سی چیزیں استعمال کریں یا اپنا لائف سٹائل کیا رکھیں؟ اور اگر کوئی بہت سارے ایسے اویئرنیس والے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، ایون کہ آج کل تو ہر دوسرا بندہ ایجوکیٹڈ ہے، جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ایسے ٹیسٹ بھی بتائیں کہ ہم کون سے ایسے ٹیسٹ کرائیں جسے ہم پری ٹائم پتہ لگ جائے کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ دیکھیں اس پہ اویئرنیس میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ ہے، جی مگر بیماری کا جو برڈن ہے جی وہ بھی پہلے سے زیادہ ہے۔ بالکل۔ تو اس کا تعلق آپ کی روز مرہ کی عادات کے ساتھ ہے۔ آپ اپنی روز مرہ کی عادات پہ غور کریں، جس میں آپ کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونے کی عادات، پانی کا استعمال کتنا کرنا ہے، کھانا آپ نے کیا کھانا ہے، ان کا سلیکشن آف فوڈ، پورشن آف فوڈ کتنا کھانا ہے، اوکے، اور تیسری بات ہے کس ٹائم پہ کھانا ہے۔ بالکل صرف یہ بیلنس کی بات ہے۔ اوکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ کون سی خوراک ہیں جو دل کی صحت کو بہترین رکھتی ہیں؟ دیکھیے ایک بہت ہی زبردست کوٹیشن ہے کہ وی آر وٹ وی ایٹ،
यस, हम वही हैं जो हम खाते हैं. बिल्कुल ठीक. इसका फैसला आपने करना है. जितना आप नेचर के करीब रहेंगे, ओके, सब्जियों फलों का इस्तेमाल करेंगे, सैलड का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल मुनासिब करेंगे, उतना आप सेहतमंद रहेंगे. मैं तो पेशेंट से कहता हूँ कि आप जो है ना वो बी ऑर्गेनिक. बिल्कुल ठीक, बड़ी खूबसूरत बात है. डॉक्टर साहब ये बताइए, आजकल हर एक दूसरा कमर्शियल टीवी पे नज़र आता है कि ये ऑयल, वो ऑयल, इस नाम से ऑयल, ये बेहतरीन है, तो किस पे एतबार करें? डॉक्टर क्या कहता है? देखिए उस पर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाला ऐसा ऑयल जिसके आप उसके कंटेंट इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं आजकल. तो ओमेगा 3 वाला जो है ना सबसे बेहतरीन है. ओके, अब कंपनी कोई भी हो सकती है, उसके मैन्युफैक्चर कोई भी हो सकते जी. हैं, मगर आप उसमें देख लिया कि जहाँ भी ओमेगा 3 अवेलेबल है वो अब यूज़ कर रहे हैं. ये एक हेल्दी ऑयल की निशानी है. दफ्तरों में काम करने वाले लोग, आप मेरे समेत, अब थोड़ा चेंज हो गया स्टाइल, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारा दिन बैठे रहते हैं और उनकी वजह से उनकी तौंद बढ़ जाती है. क्या इस पे भी कोई दिल का असर, कोई दिल की बीमारियों में कोई ये भी शामिल है? जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि इसका तल्लुक डायरेक्टली आपकी रोज़मर्रा की आदत के साथ है. Okay. ये भी एक आदत है. बिल्कुल ठीक. ठीक है, मजबूरी की हालत में बैठना पड़ता है उनको, मगर मैं इनको ये रिकमेंड करता हूँ कि उनको समझ लो कि ये इस बात पे बार बार जोर देता हूँ कि वो हर आधे घंटे बाद उठेंगे, बिल्कुल ठीक. वो चहलकदमी करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसमें ब्रेक आए. अब अगर जो भी पेशेंट, जो भी एक आम इंसान भी अगर 3-4 घंटे मुसलसल बैठता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर ऐड हो गया उसकी. बिल्कुल ठीक. इससे क्या होगा कि जो खून का गाढ़ापन है, खून के जमने की सलाहियत बढ़ जाती है. तो बेसिकली हार्ट अटैक कब होता है? जब ब्लॉकेज होती है. बिल्कुल और ठीक. ब्लॉकेज तब होगी जब खून में गाढ़ापन आ जाएगा. बिल्कुल तो ठीक. गाढ़ापन का तल्लुक आपकी इस बैठने के साथ भी है. ओके, दिल की सेहत को मापने के लिए कौन से बेहतरीन टेस्ट करवाए जा सकते हैं? देखिए अगर किसी भी इंसान का वज़न ज़्यादा है, वो मोटापे की तरफ जा रहा है, तो एक चाहिए कि अपना एक तो वज़न काबू में रखे, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लें, बिल्कुल ठीक. और एक ECG है. ओके, बहुत ही बेसिक टेस्ट है ये. ठीक बिल्कुल है. ठीक. और अगर फिर भी उनको सांस का फूलना या ऐसी अलामत हैं तो एक होता है दिल का अल्ट्रासाउंड, ओके, जिसे कहते हैं एकोकार्डियोग्राफी, बिल्कुल वो ठीक. करवा लें. ओके, तो इसी पे एक ओवरऑल इसका चेकअप हो जाता है. ओके. अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा, ऐसी कौन सी रूटीन आप एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि पेशेंट अपनी मसरूफियत के साथ साथ अपने दिल की सेहत भी ठीक रख सके और अपनी जो रूटीन है वो भी उसकी डिस्टर्ब ना हो? देखिए मैं यही बात करता हूँ हर पेशेंट को कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें. बिल्कुल ठीक. अगर कोई इंसान चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करेगा तो डेफिनेटली ये इंसान की नेचर में शामिल है. अगर आपकी चीज़ में एक चीज़ जहन बैठी हुई कि ये चीज़ अहम है, तो आप कैसे भी सर्कमस्टेंसेस उसके टाइम निकाल लेंगे. बिल्कुल ठीक. जैसे अगर उसे ट्रैवलिंग करनी करे, वो एक मेडिसिन का बॉक्स साथ रखे अपने, बिल्कुल सही. और अगर कहीं जाता है वहाँ पे किसी दावत पे खाने पीने की बेहतियाती का शक है तो वो कोशिश करे कि वहाँ पे एहतियात बरते, बिल्कुल ठीक. पानी के सिवा मुनासिब करे और मेडिसिन का नागा मत करे. जब इसमें होता ये प्रॉब्लम ये है कि हार्ट अटैक जब एक दफ़ा आ जाता है तो ये जो खुराक है, ये जो मेडिसिन का बॉक्स है, ये उसकी फूड का हिस्सा है. बिल्कुल ठीक. ये उसने खानी. मैं समझता हूँ कि एक निवाला गोलियों का. ओके डॉक्टर साहब, बड़ी अहम बात है कि आजकल सीने में हल्की फुल्की दर्द होना, या लोगों को पता नहीं होता कि ये दर्द मेरे मैदे की वजह से है या मेरे दिल की दर्द है. दिल की बात अगर करें तो ऐसी कौन सी दर्द होती है या उसकी क्या फीलिंग्स होती है जिससे हम ये समझ सकें कि कहीं ये दिल की दर्द तो नहीं है? आम तौर पे लोग समझते हैं कि जो लेफ़्ट साइड पे दर्द है जी, बाएं तरफ हो रही है वो दिल की है, मगर ऐसा नहीं होता. इसकी जो दर्द है उसमें पूरी छाती में होती है. ओके. इसे जनरलाइज्ड जैसे कहते हैं सब स्टर्नल या चेस्ट कंप्रेशन होती है और इतनी शदीद दर्द होती है जैसे किसी हाथी का पाँव रख दिया जाए यहाँ पे. नाकाबिले बर्दाश्त होती है, आपके बाएं बाजू में आती है और जबड़े में जाती है. ओके. इसके अलावा बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आते हैं. ओके. दिल की धड़कन बेकाबू होती है जिसमें बहुत ज़्यादा कम होना, ज़्यादा होना, और सम टाइम गनूदगी होना, ओके. बेहोशी की आलम में पेशेंट पसंद. ये सारी अलामात खुदा ना खास्ता दिल की हो सकती है. ओके डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत सारी यंग जनरेशन में ये केसेस सामने आ रहे हैं, रात को सोए सुबह उठे नहीं. आप हमेशा, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं, ओ जी राती सोता तो सुबह उठा नहीं. लाइक मेरे अपनी फैमिली में एक मेरे फर्स्ट क्लोज कज़न, उसकी एज 23 है,
دبئی میں شروع سے بچپن سے وہ رہ رہے ہیں, بڑی ہیلدی لائف ہے ان کی, اور وہ اس کی ابھی ریسنٹلی شادی ہم نے کی, تو وہ رات کو سوئے ہیں روٹین میں اور صبح وہ ڈیڈ تھے. تو ایک بڑا ہم تو سارے تکلیف میں ہیں, مگر میں یہ چاہتا ہوں ناظرین کے لیے آپ کوئی ایسا بتائیں کہ یہ سچویشن کیا ہوتی ہے اور ایسے اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. اسے کہتے ہیں سائلنٹ ایم آئی, اوکے, خاموش ہارٹ اٹیک. عام طور پہ یہ ہوتا ہے ایسے مریض جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہوں. ہوتا یہ کہ جب وہ شوگر ڈاؤن ہوتی ہے ان کی, انہوں نے میڈیسن کھائی ہوتی ہے, تو سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہے, تو وہ انہوں نے کھانا کم کھایا ہوتا ہے اور انہوں نے انسولین لگائی ہوتی ہے یا ٹیبلٹ کھائی ہوتی ہے, تو رات کسی پہر جب اس کی شوگر لیول کم ہوتا ہے یا ارلی مارننگ میں اس سے ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو وہ چونکہ اس وقت پیشنٹ سو رہا ہوتا ہے آلریڈی, تو یہ ان کے جو بھی عمل ہوا ہے ہارٹ اٹیک کا اس وقت پیشنٹ ہوش میں نہیں ہوتا, تو وہ کہتے ہیں صبح اٹھا ہی نہیں. اگر یہی چیز کسی ینگ لوگوں میں ہوتی ہے جس کی عمر ابھی 30-40 کے اندر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹریگرنگ فیکٹر ہو. اس کا ہو سکتا ہے وہ کرونک اسموکر ہو, کسی ذہنی تناؤ کا شکار ہو, یا کوئی بچپن سے ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہو. لیکن ایک چیز دوسری بھی ہے کہ عام طور پہ کارڈک اریسٹ جو ہے یہ کسی بھی عمر میں کسی بھی وقت کسی کو بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر کسی کو کوئی ایسی سچویشن آ جائے اور وہ اکیلا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو سینے میں درد ہے تو وہ پہلی بات تو کوشش کرے کہ ایک ڈسپلن کی گولی اوکے, اگر گھر میں ہے یا قریبی سے فوراً سے لے کے اس کو چوس لے. چوس لے؟ یس. اوکے. یہ ایک گولی جو ہے 100 میں سے 23 بندوں کی جان صرف ایک گولی بچا سکتی ہے. اوکے, اتنی افیکٹو ہے یہ. دیٹس گڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد فوری طور پہ وہ جو بھی قریبی ہاسپٹل ہے وہاں پہ فوری طور پہ اپنے آپ کو رپورٹ کرے, وہ جا کے ECG کروا کے متعلقہ ڈاکٹر سے رابطہ کرے. اوکے, یہ دوبارہ سوال, اگر کسی کو ایسی کنڈیشن آ جائے اور اس کے قریب بہت سارے ایسے لوگ ہوں, تو ایک لفظ ہے CPR کرنا, تو لوگ دوسرے جو ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا ایسا کریں کہ اس مریض کی اس وقت اس کو کوئی ریلیف مل جائے؟ اگر کوئی اچانک سے گرتا ہے, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ایک اسکول ٹیچر کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا, بالکل, تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچانک سے گر جاتا ہے, بے سود ہو جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, تو اس میں جو آس پاس لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس کے سینے کو دبانا شروع کر دیں. اوکے, دونوں ہاتھوں سے. یس, اسے کہتے ہیں CPR. CPR ایک سمجھ لیں کہ لائف سیونگ مینوور ہے. اوکے, اتنا افیکٹو ہوتا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ 50% چانسز ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو بچا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ سارا کام آپ نے فوراً کرنا ہوتا ہے. اوکے, اس کو سینے کو دبائیں اور اتنا زور سے دبائیں کہ اس کی چھاتی پراپر آپ کو ہلتی نظر آئے. اوکے, اور عام طور پہ 1 منٹ کے اندر 100 سے 120 مرتبہ اس کو دبانا چاہیے. اوکے, اور اتنا دبانا چاہیے کہ وہ چھاتی اس کی جو وہ ریکوائل کرے. یہ اس کا پروٹوکول ہے ایک عام لے مین بندے کے لیے. باہر کے ممالک کے اندر وہ چیزیں انہوں نے یہ CPR کی ٹریننگ جو ہے اسکولز میں شروع کی ہوئی ہے. کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز ہیں یہ بالکل تو ہمارے یہ پاکستان کے اندر بھی اب چیز اب یہ آنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اوکے ڈاکٹر صاحب, ECG جب ہم کروانے جاتے ہیں نارملی تو وہ اکثر نارمل آ جاتی ہے, اس کے بھی 3 چینل 4 چینل 6 چینل یا 12 چینلز آگے ہوئے ہیں ECGs میں بھی. ایک تو آپ کے سمجھنے کے لیے وہ کون سی مشین ہوتی ہے 3 4 6 اور 12 چینل؟ دیکھیں ایک اسٹینڈرڈ ECG کے لیے اسے کہتا ہے 12 لیڈ ECG. اوکے, 12 لیڈ ECG ایک اسٹینڈرڈ پروٹوکول ہے اس کا. اوکے, ECG کی ماہر امراض دل جو ہے اس کی بیس پہ ڈائگنوسس بناتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور 20 سے 30% لوگ ایسے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک چل رہا ہوتا ہے. اوکے, ECG نارمل آ جاتی ہے. اوکے, اس کے لیے پھر کچھ مزید ٹیسٹ ہیں وہ کروائے جاتے ہیں. اوکے, کچھ بلڈ ٹیسٹ ہیں جس سے الٹرا ساؤنڈ کا میں نے بتایا, بالکل, ایکو کارڈیوگرافی وہ کرایا جاتا ہے. پھر خدا نخواستہ کچھ ایشو آ جائے تو پھر اینجیوگرافی کرنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ECG کی جیسے آپ نے بتایا کہ اتنے سارے, تو کس وقت ایگزیکٹلی ECG پیشنٹ کو کرانی چاہیے؟ چونکہ نارملی ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں جا کے ECG کرائیں اور بعض دفعہ نارمل آ جاتی ہے. میں نے ایسے ریئر کیسز میں ایسا سنا ہے کہ جب آپ کو اسپیشلی کوئی ایسی فیلنگ آ رہی ہو تب آپ ECG کرائیں تو زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. تو اس پہ ذرا تھوڑا پیشنٹ کو کلیریفائی کریں. دیکھیں ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے. جی, اگر تو ایک پیشنٹ کو واقعی اس کو اتنی اویئرنیس ہے, درد کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو, اگر اس کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ہارٹ کی درد ہو سکتی ہے تو پھر اس کا جو اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں وہ کہتی ہیں کہ 10 منٹ کے اندر ECG ہونی چاہیے. اوکے, ود ان 10 منٹس ECG کروا کے اس کا ڈائگنوسس بن جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور پھر 90 منٹ کے اندر اس کو اسٹینٹ ڈال دینا چاہیے. یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے. سمجھ ٹائم از مسل. جتنا ٹائم گزرتا جائے گا اتنا دل کے پٹھے ویک ہوتے جائیں گے.
ओके डॉक्टर साहब, आजकल बड़ा आम लफ्ज़ है दिल का स्टंट डलना। डॉक्टर साहब, दिल का स्टंट डलना सुनते सारी एक आम बंदे को परेशानी लग जाती है कि पता नहीं क्या होगा, कोई ऑपरेशन होने लगा है या मेरे साथ क्या करेंगे। एक तो ये लोगों को बता दें कि स्टेंट डलता कब है और ये प्रोसीजर क्या है। हार्ट अटैक की सूरत में आम तौर पे अगर कोई दिल की शरीयान बंद है 90% से ज़्यादा या 100% समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, तो फिर उसको एंजियोग्राफी के थ्रू, एंजियोग्राफी में किसी किस्म की बेहोशी नहीं होती, ओके एक छोटा सा कट यहाँ लगाते हैं ओके हम इसको बाजू से भी करते हैं, बाजू से भी और टांग से भी कर सकते हैं। ओके दो इसकी एक्सेस है और उस पर यह कि यहाँ से वायर लेके जाते हैं, ओके पेशेंट से बातें कर रहे होते हैं, एक टीवी के ऊपर उसका दिल का सारा वो चल रहा मैप होता है। आ जाता है, ओके उस पर हम साथ बताते हैं कि भाई आपकी ये वो शरीयान है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। पेशेंट से बातें करते हैं, फिर उसके अटेंडेंस को बताते हैं कि भाई ये आपके पेशेंट की रिपोर्ट है, यहाँ ब्लॉकेज है। तो वो एक समझ लें कि एक स्प्रिंग नुमा एक होता है स्ट्रक्चर, वो उसी के साथ ही डाल जाता है। ये हार्डली जो है 10 से 15 मिनट का, अगर कोई उसमें और पेचीदगी ना हो 10-15 मिनट के अंदर पेशेंट फ्री हो जाता है। ओके डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज दिल के मरीज क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, या अगर कर सकते हैं तो कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं और उनको कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखिए एक्सरसाइज जो है ये लाइफ लाइन है, ओके लाजमी कर सकते हैं। इसमें होती है एक मॉडरेट एक्सर्शन, एक सीवियर एक्सर्शन। उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिसमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़े। ओके आम रूटीन का चलना फिरना, ब्रिस्क वॉक करना ये ज़रूरी है, साइकिलिंग करना। हम भी कहते हैं कि वो स्टंट डल गया तो अगले 2 से 3 दिन के बाद, या अगर बहुत भी होगा तो 1 वीक के बाद वो अपना रूटीन के काम शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, वो रूटीन के सारे काम, लेकिन एक ख़ास लिमिट के अंदर रहता है। ओके जहाँ पे ज़्यादा वेट उठाना पड़ता है, सीढ़ियों का इस्तेमाल हम कोशिश करते हैं उसको ना करें, वो लिफ्ट का इस्तेमाल करें और वज़न ज़्यादा ना उठाए, नमक और चिकनाई का परहेज़ करें और मेडिसिन का नागा मत करें। ओके और सबसे अहम चीज़ कि डॉक्टर ने जो फॉलोअप दिया हुआ एवरी मंथ, हर 1 या 2 माह के बाद अपना चेकअप कराता रहे। डॉक्टर साहब, आजकल हमारा एक क्या मैं कहूँ, एक साइकी बन गई है लोगों की। हर दूसरा बंदा, चूँकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हर दूसरा बंदा सेक्सुअल लाइफस्टाइल के लिए मेडिसिन यूज़ करने लग गया है। तो मुझे बताइएगा कि ये दवाइयाँ दिल की सेहत पे कितना ख़तरनाक असरात डालती हैं। देखिए, मर्दाना कमज़ोरी एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर भी, वेरीफाइड, अनवेरीफाइड, बिल्कुल मुस्तनद, गैर मुस्तनद, सोशल मीडिया पड़ा हुआ है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपने इस पर पॉडकास्ट भी देखे होंगे। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर एक बंदा जो है खाना पीना ठीक है, उसका एक्टिविटी फ़िज़िकल ठीक है, वो ज़हनी तौर पे अपनी इसकी मेंटल हेल्थ ठीक है, तो आमतौर पर इशू नहीं होता। ये जो मसाइल हैं आम तौर पे होते हैं ऐसे मरीज़ जो डायबिटिक है। ओके शुगर वाले बंदों में इस तरह के मसाइल एक ख़ास हद जब गुजरता टाइम 10-20 सालों के बाद आना शुरू हो जाते हैं, उनमें फिर ये आम तौर मेडिकेशन लेनी पड़ती है। और अगर मेडिकेशन लेते हैं तो फिर उसके साथ जो आपकी दिल की दवाइयाँ होती हैं उसमें कुछ ना कुछ हम ऑल्ट्रेशन करते हैं। ओके एक आम बंदे को रिकमेंड नहीं करता मैं, लेकिन अगर वो डायबिटिक है, वाकई उसको ये डायग्नोसिस बन जाता है कि ये वाकई प्रॉब्लम है, तो फिर हम उसकी ऑल्ट्रेशन करके कुछ तदाबीर होती हैं, एहतियाती तदाबीर, उसके साथ वो ले सकता है, फिर सेफ़ है। मगर डॉक्टर साहब, फिर मेरा वही सवाल कि जो आम लोग ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं मर्दाना कमज़ोरी के लिए, तो क्या वो दवाइयाँ दिल की सेहत पे कोई असरात डालती हैं या नहीं। देखिए, उस पर अगर तो मेडिसिन की ऑलरेडी कोई हार्ट की मेडिसिन खा रहा है तो फिर बेहतर ये है कि वो मौले से रब्ता करे, वो उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है अगर वो खा रहा हो, साथ वो ये भी अगर पिल्स खाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। ओके डॉक्टर साहब, एक दवाई है व्याग्रा और एक दवाई है पिनाग्रा, उसी फैमिली से है, उसी जेनेरिक से है। बहुत सारे मुख्तलिफ नाम बदल के इस जेनेरिक से आम जनरल मेडिकल स्टोरों पे ये दवाइयाँ बिक रही हैं, और आम बंदा जिसका दिल से कोई ताल्लुक ही नहीं है वो सेक्सुअल लाइफ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए ये कितना ख़तरनाक है। देखिए, मेडिकेशन जो है, सेल्फ मेडिकेशन जो है बगैर किसी इंडिकेशन के खाना, वो ख़तरनाक ही होता है। बिल्कुल हाँ ठीक है, उसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है, आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है, लेकिन विदाउट एनी रिकमेंडेशन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। हाँ, वो अगर उनको वाकई इशू है, हो सकता है इशू, मैं ये नहीं कह रहा कि इशू है ही नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉपर इसका चेकअप कराएं, डायग्नोसिस के बाद उनको जो अगर डॉक्टर लिख के देते हैं तो वो ज़रूर खाएं, मगर उसके लिए फिर कुछ ऐसी तदाबीर है वो फिर अमल करना होगा उनको। ओके डॉक्टर साहब, ये जो दवाइयाँ हैं
یہ دوائیاں دل کے ساتھ ساتھ آپ کی کڈنی، آپ کے جو گردے ہیں یا یہ جو سارا پیسج ہے، کیا ان پہ بھی ایک بہت برا اثر ڈالتی ہیں؟ یس، اگر آپ اس کو زیادہ عرصے کے لیے زیادہ کوانٹٹی کے اندر استعمال کریں گے وداؤٹ اینی پرسکرپشن، تو پھر آپ کی یہ سمجھ کر ملٹی آرگن انوالومنٹ کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، اور اسپیشلی آپ کی کڈنی کی پرابلم کر سکتا. ہوتا بلا کیا ہے، یہ میڈیکیشن کرتی کیا ہے، یہ آپ کا بلڈ فلو بڑھاتی ہے. بالکل ٹھیک. جب آپ کے کسی خاص آرگن کو بلڈ فلو بڑھے گا تو باقی آرگنس کے اندر بلڈ فلو کمپرومائز ہوگا. تو وہ جب کمپرومائز والا تھوڑی دیر کے لیے تو برداشت کر لے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو مسلسل بار بار یہ چیز کریں گے تو ڈیفینیٹلی پرابلم، لانگ ٹرم کمپلیکیشن آئیں گی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آج کل ہمارا لائف سٹائل بالکل بدل گیا. ہم رات کو صبح میں دیکھنا چاہتے ہیں، صبح والی کو ہم رات کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سارا دن سوتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، اور پھر ہم جنک فوڈ بہت یوز کرتے ہیں. 2 سوال میرے ہو گئے. پہلے یہ بتائیے گا، یہ جو جنک فوڈ ہے یہ دل کی صحت پہ کتنا اچھا یا کتنا برا اثر ڈالتے ہیں؟ دیکھیے، اچھائی والا تو اس میں بات ہی کوئی نہیں ہے. جی. جنک کا کیا مطلب ہے؟ جی. ردی. تو ردی کیا کرتے ہیں آپ؟ کبھی اس کو سنبھال کے نہیں رکھتے. بالکل پھینکتے ہیں ہمیشہ. بالکل ایسے. جنک فوڈ وہی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے اندر ریفائنڈ کارب یعنی کہ شوگر کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی، یہ 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے، ایک پیشنٹ تھا، ہی واز جسٹ 23 ایئر اولڈ. اللہ. 23 سال کی عمر، کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے. ہارٹ اٹیک اسٹینڈ ڈالا ہم نے اس کو، اور اسے پوچھا کچھ بھی نہیں تھا اس کو، صرف یہ کہ بے تحاشا جنک کا استعمال اور سافٹ ڈرنک کا استعمال. ٹھیک ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق اس کے ساتھ ہے. ہاں، ایک خاص کوانٹٹی کے اندر کبھی کبھار لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر میں پھر وہی بات کروں گا، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. بالکل ٹھیک. زیادتی مت کریں اپنے ساتھ اور اپنی صحت کے ساتھ. بالکل ٹھیک. تھوڑی مقدار کے اندر کبھی کبھار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کو عادت مت بنائیں اپنی. اوکے ڈاکٹر صاحب، صحت، دل کی صحت اور اچھی سے دل کی صحت کے لیے کتنی زیادہ یا کتنا نیند لینا کتنا ضروری ہے؟ 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہے. اوکے. ڈیپ سلیپ. ڈیپ سلیپ. ان انٹرپٹڈ سلیپ. بالکل ٹھیک. ایک ایسی نیند جس میں کوئی خلل نہ ہو. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، یہ آئیڈیل ہے. آپ کی نہ صرف دل بلکہ آپ کی تمام جو اعضاء ہیں جسم کے اندر، یہ جسمانی ضرورت ہے. اگر آپ اس میں سے آورز کم کرتے جائیں گے تو ود دی پیسج آف ٹائم ایک وقت آئے گا کہ آپ کی باڈی ڈیٹیریٹ کرنا شروع کر دے گی. وہ فوری طور پہ تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی اگر آپ اس کو مسلسل رپیٹ کریں گے اسی فیشن کو، تو ہو سکتا ہے اگلے 5-10 سال کے اندر آپ کی صحت گرنا شروع ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے نیند، اس پہ کبھی کمپرومائز مت کریں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، بچوں میں اسپیشلی، ہم بچوں کی بات کریں، بچوں میں یہ کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں. میرے لیے بڑی سرپرائزنگ اور بڑی ایک شاکنگ نیوز ہے. چونکہ میرا تعلق لیبارٹری سے ہے تو ڈفرینٹ پاکستان کی ڈفرینٹ برانچز سے کوئی نہ کوئی کوائریز آ رہی ہوتی ہیں. اچھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کو بتائیے، والدین کو سمجھائیے کہ بچوں کے دل کی صحت کے لیے کیا ڈائٹ زیادہ ضروری ہے. مائیں آج کل سر موبائل ہاتھ میں ہے، کچن میں گئیں، 2 چیزیں وہاں سے تلیں اور اٹھا کے نگٹس اس طرح کی چیزیں ڈال دیں اور بچے گئے. یہ کتنی دیر بعد اثرات ڈالتی ہیں، یا آپ بچوں کی صحت کے بارے میں ماؤں کو ایڈوائز کریں سر؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوشش کریں کھانا گھر سے کھائیں. بالکل ٹھیک. سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ سنتھیٹک فوڈز، فروزن فروٹس، یہ جتنی بھی پریزرویٹیوز ہوتے ہیں، ایک ایسی چیز جو انہوں نے سیو کی ہوئی ہے. اب دیکھیں، ایک کھانے کی، ایک فریش کھانا ہے، وہ رکھیں گے تو وہ کتنی دیر سے فریش رہے گا؟ 24 گھنٹے یا شاید 48 گھنٹے. مگر وہی چیز کو جب آپ اس کو 2 ماہ تک سیو رکھیں گے تو کیسے رہے گا؟ آپ اس میں کیمیکل یوز کریں گے، اس کو وہ ساری سنتھیٹک مٹیریل یوز کریں گے، کیمیکلس کے تھرو اس کو کوشش کریں گے اس کی لائف بڑھے. تو وہ لائف تو بڑھ جاتی ہے، مگر اس سے کتنے نقصانات ہوں گے وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں. بالکل ٹھیک. تو آپ کھانا تھوڑا کھائیں، فریش کھائیں، گھر کا پکا ہوا کھائیں، زندگی میں سادگی لے کے آئیں. بالکل. یہی اصل رسول ہے اور یہی ہمارا اسلام کہتا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب، ہم جس پاکستان کے کلچر میں سانس لیتے ہیں، جیتے ہیں، رہتے ہیں سر، یہاں ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ کویکری بہت ہوگی. ان مریضوں کو کیا کہیں گے جو حکیم اور کویکس کے پاس دل کی صحت کے لیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، اب اتنی اویئرنیس کے باوجود اگر لوگ جاتے ہیں تو پھر وہ خود اپنی صحت کے ذمہ دار ہیں. آپ کسی کے پاس بھی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ اس کو ویریفائی کریں. ٹھیک ہے، یہ قانون نافذ کرنے والوں کا، اداروں کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو میک شو کریں، لیکن ساری ذمہ داری ان پہ نہیں ڈال سکتے. کچھ آپ کی انفرادی جو ہے نا وہ سمجھ لیں وہ بھی آپ کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں کہ آپ اس کو
خود دیکھیں کہ یہ بندہ جو ہے کتنا کوالیفائڈ ہے, آیا یہ اس میں اس فیلڈ میں ماہر ہے, تو پھر آئی تھنک تھوڑی ویریفیکیشن کرنے کے بعد جائے گا تو اس کو زیادہ بہتر ہے. اس طرح ان ویریفائڈ ان اتھینٹک لوگوں کے پاس جانا ڈیفینیٹلی وہ کسی بھی طرح سیف نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب لوگوں کی شکایت آ رہی ہیں کہ دل کے ڈاکٹروں کے پاس جائیں اور چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے اور وہ لے جاتے ہیں کہ جی اسٹنٹ آپ کو ڈلنا ہے پیسے کمانے کی خاطر. ایسے کتنے کے ڈاکٹر ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, یا آپ کے سراؤنڈنگ کتنے موجود ہیں, یا کیا یہ اب کیسے پہچان کرے گا ایک عام بندہ کہ ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ کتنا چلنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اب آج کل اتنا زیادہ میڈیا کا دور ہے, اویئرنیس کی دور ہے, یہ سمجھ لیں کہ ایسی سنی سے نہیں باتیں ہیں. اسٹینٹ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ عام طور پہ اس وقت ڈلتا ہے جب بیماری وہ جو شریان ہے خدا نہ خواستہ اس میں 90%, یہ کہتے ہیں کہ کم از کم اگر میں اس کی جو لوسٹ لمٹ بھی ہوگی تو 70% زیادہ بلاک ہو, 70% زیادہ بلاک ہوگی تو اسٹینٹ ڈلے گا. اور اس کی پراپر سی ڈی بنتی ہے, وہ پیشنٹ کو دی جاتی ہے. وہ سی ڈی کہیں بھی جا کے وہ کمپیوٹر پہ لگائیں کہ دیکھ سکتے ہیں, کسی اور جا کے ویریفائی کرا سکتے ہیں. تو ایک دو کا کیس اس کے ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز کا ریکارڈ اویلیبل ہوتا ہے, اس کا پیشنٹ کو وہ پراپر کوڈ بھی دیا رہتا ہے اور آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے پیشنٹ نے اگر کانٹیکٹ کرنا ہو یا آپ کو چیک اپ کرانا ہو تو آپ سے کہاں ملا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک کیپشن میں نمبر آپ ایڈ کر دیجیے گا جی, تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے, ہم حاضر ہیں ان کے لیے. بالکل جب بھی کسی کو کوئی کنسلٹیشن ریکوائرڈ ہوگی یا کوئی مسئلہ نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ جناح ہاسپٹل ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں, آپ لاہور کے ایک معروف ایریا میں اپنی پریکٹس بھی کر رہے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب ایسے کتنی پرسنٹیج میں لوگ دل کے عارضہ میں جو لوگ گھرے ہوئے ہوتے ہیں, کتنے پرسنٹ آتے ہیں جو آ کے جن کو سٹنٹ ڈال جاتا ہے, یا کتنی پرسنٹیج ہے جن کو آپ آرگینک فوڈ پہ ڈال دیتے ہیں؟ دیکھیں آرگینک فوڈ تو جب ایک دفعہ ایونٹ آ گیا, بیماری ڈائگنوسس ہو گئی, اس کا ڈائگنوسس بن گیا, تو پھر تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو بڑا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس میں سمجھ کہ 90% چانس ہوگا اسٹینٹ ڈلے گا. بالکل ٹھیک. اگر سمپل چیسٹ پین تھی جو کہ ایک شک کی بنا پہ آیا پیشنٹس کا, انہوں نے چلا ٹیسٹ کیا وہ ٹھیک آئے, تو پھر تو ضرورت نہیں پڑتی. پھر تو اس کو ظاہر ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں لائف اسٹائل موڈیفکیشن اور ڈائٹری موڈیفکیشن. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین کو سر کوئی آپ خود سے کچھ ایڈوائز کرنا چاہیں, یہ آپ کا کیمرہ سر. دیکھیے ایک پہلی بات یہ ہے کہ اپنی صحت کو ترجیحات میں شامل کریں, اور وہی ایک شعر ہے, میں اگر آپ اجازت ہو تو میں کہتے ہیں کہ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن, سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے. تو آج اگر اپنی صحت کو ترجیح بنائیں گے تو پھر آپ اس کے لیے کوشش بھی کریں گے, اور ایک صحت مند دل ہی صحت مند زندگی کی ضمانت ہے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آج ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب, معروف ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں. آپ بہت محنت کرتے ہیں. میرے پروگرام میں ہمیشہ آپ یاد رکھیں وہ ڈاکٹر پروفیسرز آتے ہیں جو انسانوں کی خدمت کرتے ہیں. بے شک سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ انسانیت کا ہے. تو ہم نے بہت کوشش کی آپ کے تمام سوالوں کے آپ کو جواب لے کے دیں. ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں, نیچے نمبر چل رہے ہیں, آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. اور آپ اگر ہمارے اسٹوڈیو کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریے. تب تک کے لیے الیاس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.